حشر میں سید وہ تم سے بھی کہیں گے دیکھنا۔ اس ویڈیو کے اندر جتنے بھی سوال ہیں سارے ڈسکرپشن میں لکھے ہوئے ہیں، تو جس کو کوئی سیپریٹ ایک سوال سننا ہو تو اپنا سوال وہ سن سکتا ہے، اس کا جواب ٹائمنگ پہ کلک کر کے۔ ٹائمنگ نوٹ ہے کہ اس ویڈیو میں کہاں پر کون سے سوال کا جواب دیا گیا ہے، تو اگر کوئی فل ویڈیو نہ دیکھنا چاہے تو وہ پہلے ڈسکرپشن چیک کر کے اپنے مطلب کا سوال دیکھ سکتا ہے۔ ایک سوال یہ تھا کہ جن بچوں کا ختنہ ہوا ہو ان بچوں کو 4-5 دن تک باہر نکالنا منع ہے، ایسا کہتے ہیں شیطانی حرکت ان کے ساتھ ہوتی ہے، کہ ایسا درست ہے یا نہیں؟ شریعت کے اندر تو ایسا کچھ منع نہیں ہے کہ اگر جس کے ختنہ ہوا ہے بچوں کو اس کو باہر لے جانا 4-5 دن کے اندر اندر منع ہے۔ باقی یہ ضرور ہے کہ بھئی احتیاط کرنی چاہیے، نہ لے جائیں تو اچھا ہے۔ ہو سکتا ہے ڈاکٹر نے کوئی انسٹرکشن دی ہو کہ بھئی دھوپ میں، گرمی میں، سردی میں بچا کے رکھنا ہے، تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بھئی بارش میں بچا کے رکھنا ہے، پانی میں تو زخم نہ بنے، کیونکہ کھال تازہ ہوتی ہے، کٹی ہوئی ہوتی ہے، تو ایسے میں احتیاط کے طور پہ منع کرتے ہیں۔ تو باقی شریعت میں اگر لے جانا چاہے کوئی ایسی دقت نہیں ہے، اور زخم بھی ٹھیک ہو چکا ہے، لیکن اس سوچ کے ساتھ رکنا کہ باہر نکلیں گے تو کچھ غلط ہو جائے گا، اپشگن ہو جائے گا، یہ اسلامی نظریہ نہیں ہے۔ اگر کسی کے گھر میں ایسا ہے تو اس کو سمجھائیں، اس نظریے کا بائیکاٹ کریں۔ باقی اگر جانا چاہتے ہیں، لے جانا چاہتے ہیں تو اس کو لے جا سکتے ہیں۔ ایک سوال ہے، آئی ڈی ہے گیمر، کیا شادی میں 2 بار مہر دیا جا سکتا ہے، ایک نکاح کے وقت اور ایک شادی کی پہلی رات میں؟ جو پہلا مہر ہوگا، یعنی جو مہر کی نیت سے پہلی بار دے دیا جائے گا مہر کے نام پر، وہ تو مہر ادا ہو جائے گا۔ باقی رہا دوسرا مہر، تو وہ مہر نہیں ہوگا، وہ آپ کی طرف سے تحفہ ہو جائے گا، 2 بار مہر کی ضرورت نہیں۔ پوری زندگی بھی دیتے رہیں گے تو اس میں کوئی دقت والی بات نہیں ہے، وہ آپ کی مرضی ہے۔ باقی یہ مسئلہ شاید آپ کو بیوی نے ہی بتایا ہوگا کہ 2 بار مہر ہوتا ہے، دینا چاہیے، وہ الگ الگ پیسے نکالنے کے طریقے ہوتے ہیں، تو ان باتوں پہ زیادہ دھیان نہ دیں، ایک بار مہر ادا کر دیا دوبارہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک سوال یہ ہے حیدرآباد سے کہ ہماری خالہ کے بچے باہر رہتے ہیں، مہینے میں 1.5 لاکھ روپے کماتے ہیں، تو ایسے ماں باپ اور بیوی کو خرچے کے پیسے دیتے ہیں، پھر ہماری خالہ زکوٰۃ کے پیسے لیتے ہیں، اگر ان کو زکوٰۃ دیا تو کیا قبول ہوگی؟ یعنی کوئی لیڈی ہے، ان کے بچے باہر رہتے ہیں اور 1.5 لاکھ روپے مہینے کے حساب سے کماتے ہیں، اور وہ اپنے ماں باپ اور بیوی کو بھی خرچہ اور پیسے دیتے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ جو عورت ہے وہ زکوٰۃ کا پیسہ لیتی ہے، تو کیا لینا چاہیے یا نہیں؟ تو سوال کے اندر یہ چیز واضح ہونی چاہیے، کیا وہ عورت صاحب نصاب ہے یا نہیں ہے۔ بچوں کا 1 لاکھ کمانا یا 5 لاکھ کمانا، اس سے مسئلہ حل نہیں ہو سکتا کہ ماں جو ہے نا وہ زکوٰۃ کا پیسہ نہیں لے سکتی۔ ڈیپینڈ کرتا ہے گھر کی حالت اور ان لوگوں کے آپسی معاملات کیسے ہیں۔ باہر بیٹا کتنا بھی کما رہا ہے لیکن وہ ماں باپ کو اگر دے نہیں رہا ان کی مطابق، خرچے کے مطابق جو ان کا حق ہے وہ نہیں مل رہا، یا پھر ان کو کھانے کے لالے ہیں، تو وہ تو شرعی فقیر ہوئے نا، بیٹا کتنا بھی کما رہا ہو اس سے میٹر نہیں کرتا، تو اس حساب سے تو وہ لے سکتی ہیں۔ لیکن اگر ایسا ہے کہ ماں کو بھی اس میں سے پیسہ ملتا ہے، بیوی کو، سب کے پاس ہے، ان پہ پیسہ بھی ہے صاحب نصاب ہونے کے لائق، تو پھر تو وہ زکوٰۃ لے ہی نہیں سکتے۔ اگر صاحب نصاب ہونے کے لائق ان پہ پیسہ ہے اور کسی نے جانتے ہوئے بھی ان کو دے دی تو اس کی زکوٰۃ بھی ادا نہیں ہوگی۔ باقی اگر صاحب نصاب ہونے تک پیسہ نہیں ہے لیکن گھر میں کھانا پینا ٹھیک ٹھاک ہے، تو بھی ان کو زکوٰۃ نہیں لینی چاہیے، یعنی اس صورت میں بھی کوشش کرے کہ کسی ضرورت مند کو دے، پھر بھی وہ زکوٰۃ نہ لے تو بہتر ہے، کیونکہ زکوٰۃ کا معاملہ یہ بیٹے نے کس کو مال کا مالک بنایا یہ بھی ضروری ہے، کس کو مال دیا ہے وہ مالک، یعنی بیوی کو ٹرانسفر کرے پیسے اور کہا ہے کہ ماں کو دے دینا دوائی کے یا جو ان کے خرچے کے، اور بیوی اتنا دیتی ہے کہ جو ضرورت کے ہوں، تو اس حساب سے بھی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ عورت اگر شرعی فقیر اور ضرورت مند ہے تو وہ لے رہی ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے سوال کے اندر وہ سچویشن نہیں لکھی آپ نے کہ صورت کیا ہے موجودہ دور، ان کا معاملہ کیا ہے۔ ایک سوال ان کا یہ ہے، محمد شعیب ہیں، انہوں نے پوچھا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ کھانا کھاتے وقت
سلام کا جواب نہیں دیتے، لیکن کھانا یعنی خاموشی کے ساتھ کھانا منع ہے، کھانا بولتے ہوئے کھانا چاہیے، شاید انہوں نے لکھا ہے بولنا یا بات کرنا جائز ہے تو کھانا کھاتے ہوئے سلام کا جواب دینا کیوں منع ہے؟ اصل میں کھانا جو ہے نا وہ خاموشی کے ساتھ کھانا منع ہے، کوئی جائز بات ہو تو وہ کرنی چاہیے، لیکن جائز بات نہ ہو تو پھر فالتو بولنے کی ضرورت بھی نہیں۔ اور کھانا خاموشی سے کھانا منع کی یہ صورت نہیں ہے کہ وہ جائز ناجائز کے مسئلے میں آئے گا، بہتر ہے کہ ادب ہے اپنا، نہیں کوئی بات ہے تو خاموش رہ جائے۔ وہی سچویشن سلام کے لوگوں نے کیا کہا، بہت سارے غیر مقلد کہلانے والے پلمبر نے ان کو اس طریقے سے عوام کے ذہن میں یہ زہر گھولنے کی کوشش کری ہے کہ علماء نے یہ مسئلہ بتایا ہے کہ کھانا خاموشی سے نہیں کھانا چاہیے، بولتے ہوئے کھانا چاہیے، اور وہی یہ مسئلہ بتاتے ہیں کہ سلام کا جواب نہ دیا جائے، یعنی سلام کا جواب دینا جائز نہیں۔ حالانکہ کسی نے بھی اس میں جائز ناجائز کا کوئی حکم نہیں لگایا ہوتا، یہ اپنے پاس سے باتیں گھڑ کے لوگوں کے دماغ میں ڈالتے ہیں، اور ان کے پاس اس کا کوئی کلپ، کوئی پروف، کوئی ثبوت کبھی ویڈیو میں نہیں ہوتا کہ وہ دکھا دیں لوگوں کو کہ فلاں معتبر عالم نے یہ بتایا ہے کہ جواب دینا ناجائز ہے، یا خاموشی سے کھانا ناجائز ہے، یا گناہ ہے، یا حرام ہے، یہ نہیں ہوتا، صرف بولنے کی لفظی باتیں ہوتی ہیں۔ تو اس طریقے سے اگر کھانے کے درمیان میں کوئی سلام کر دے تو اس کا جواب دیا جا سکتا ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ منع ہے۔ باقی اگر کوئی بندہ لقمہ چبا رہا ہے تو لقمہ اتارنے کے بعد جواب دے دے، ابھی لقمہ نہیں، کیونکہ کھانے کا جو پروسیس ہے وہ کوئی سیکنڈ کا نہیں ہے، وہ ایک لمبا پروسیس ہے، اس دوران بندہ چباتا بھی ہے، منہ میں لقمہ ہوتا بھی ہے، نہیں بھی ہوتا، لقمہ بنا رہا ہوتا ہے، وہ ٹائم پیریڈ بھی ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اس سچویشن پہ اگر بندہ بات کر رہا ہے، دسترخوان پہ کوئی ڈسکس کر رہا ہے، کر سکتا ہے، کوئی آیا اس نے سلام کیا اور وہ جواب دینا چاہے تو جواب دے سکتا ہے، وہ اس کی مرضی ہے، کوئی اتنا سخت حکم نہیں ہے کہ جواب دیا نہیں جا سکتا ہے، یا جواب دینا ناجائز ہے، جواب دینا حرام ہے، جواب دینا ایسا، یہ نہیں ہے۔ باقی اگر اتنا ہے کہ اس پہ جواب دینا لازم نہیں ہے، یعنی اگر وہ جواب نہیں دے گا تو وہ گناہ گار نہیں ہے، اتنی رعایت رکھی گئی ہے، لیکن پھر بھی اگر وہ جواب دے گا تو اس کو ثواب بھی ملے گا، اور اگر وہ جواب دے گا تو اس کو کوئی گناہ بھی نہیں ملے گا کہ اس نے کھانا کھاتے ہوئے جواب دیا۔ تو دونوں باتیں الگ الگ ہیں، کہ کھانا بات کرتے ہوئے کھانا چاہیے جب کوئی جائز بات ہو کرنے والی، فضولیات نہ ہو، ورنہ خاموشی سے کھائے، اور اگر کوئی آگے سلام کرے تو اس کا جواب دیا جا سکتا ہے، لیکن نہیں دے گا تو بندہ نہ دینے کی وجہ سے گناہ گار نہیں ہے، سامنے والا بدعزت نہ ہو، اس کا خیال رکھے، ٹھیک ہے۔ باقی احتیاط یہی ہے کہ اگر بندہ، اور یہ کھانا کھاتے ہوئے جو باتیں کرنے کا معاملہ ہے، اس کا مراد یہ نہیں کہ بندہ لقمہ چباتے ہوئے بولتا رہے، وہ تو احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ جب حلق میں لقمہ ہو تو اس ٹائم بات نہ کرے، لقمہ بناتے وقت ڈسکس کرے، یا لقمہ منہ میں ختم ہونے کے بعد یا منہ میں ڈالنے سے پہلے ڈسکس کرے، باتیں کرے، اس سچویشن میں وہ باتیں ہوتی ہیں، چباتے ہوئے تو کوئی بات نہیں کرتا۔ اور جو سلام کو ممانعت ہے، جو سلام کے لیے منع کیا کہ جواب نہ ہی دے تو بہتر ہے، تو وہ بھی لقمہ حلق کے اندر جب ہو تب نہ بولے یا تب جواب نہ دے، وہ صورت ہے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ یہ ہریانہ میں باہر جاب کرتے ہیں اور گھر ان کا یو پی چندولی ڈسٹرکٹ میں ہے، اور 6 مہینے یا سال بھر کے لیے گھر پہ آتے ہیں، 1 ویک کے لیے، تو یہاں نماز پوری ادا کریں گے یا ادھوری ادا کریں گے؟ جو لوگ باہر جاب کرتے ہیں نا، اپنی سٹی سے باہر، اور یہ باہر کم سے کم 100 کلومیٹر 92 کا کراس ہے، اتنی دور ہے کہ 1 ڈیڑھ گھنٹے کا سفر اس میں رہتا ہے، تو اس میں 2 چیزوں کا خیال رکھے۔ پہلی چیز تو یہ ہوتی ہے کہ ایک بندہ اپنے گھر سے جہاں وہ رہتا ہے وہاں سے چل کے گیا ہے دوسری جگہ، تو یہ جو چل کے گیا ہے وہاں پہ تو ظاہر ہے کہ یہ مسافر ہوگا، مسافر کام پہ جانے کے بعد ہو جائے گا، لیکن جب یہ واپس سفر کر کے آئے گا تو اب یہ واپس اپنے گھر میں مسافر نہیں ہوتا۔ کوئی بھی مسافر دنیا میں کہیں بھی راؤنڈ کرے، لیکن جب گھوم پھرنے کے بعد اپنے گھر آئے گا تو وہ ہمیشہ گھر کے اندر مسافر نہیں کہلائے گا، اگرچہ وہ گھر میں رہتا نہ ہو، اس کا سارا سفر یا سارا وقت ٹور پہ جاتا ہو، ٹور پہ اس کا ٹائم سپینڈ ہوتا ہو، لیکن پھر بھی وہ اپنے گھر میں مسافر کوئی نہیں ہوتا۔ تو آپ یہ سوچیں گے جب آپ باہر گئے ہیں تو وہاں ظاہر ہے کہ کوئی کام جو ہے نا 15 دن سے نیچے کے لیے بھی نہیں کرتا، لوگ موسٹلی جاتے ہیں تو مہینے 2 مہینے 3 مہینے 6 مہینے کی نیت سے ہی جاتے ہیں، اور گھر پہ ریٹرن ہوتے ہیں تو بھی مہینے 2 مہینے میں ہوتے ہیں، جیسا آپ نے لکھا کہ 6 مہینے سال بھر میں آتے ہیں۔ تو جب کوئی 15 دن سے 14 دن سے 15 دن سے زیادہ کے لیے جا رہا ہے، آپ سمجھ لیں مہینے 2 مہینے کے لیے جا رہا ہے، تب تو یہ وہاں جا کے مسافر نہیں ہوگا، تو وہاں جا کام پہ یہ جائے گا، وہاں اس کو پوری نماز پڑھنی پڑے گی، کیونکہ اس کو رہنے کا ٹائم زیادہ دیا گیا، اور مسافر کی اتنی لمٹ نہیں ہوتی کہ وہ 6 مہینے یا سال بھر تک مسافر رہے۔
یعنی ایک جگہ پہ رکا ہوا ہے تو وہاں تو اس کا مسافر ہونا ختم ہو گیا، وہاں پوری پڑے گا۔ اور جب آپ نے پوچھا کہ واپس گھر آئیں گے تو یہ گھر 6 دن کے لیے آئیں گے، یعنی وہی آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں 15 دن سے کم ہے۔ تو اگر وہ 6 دن کے لیے بھی آ رہے ہیں تو واپس اپنے گھر میں رہیں، تو اپنے گھر میں اس اصول سے مسافر نہیں ہو سکتے کہ اپنے گھر میں تو کوئی مسافر ویسے بھی نہیں ہوتا، وہ تو اس کا اپنا گھر ہے۔ مسافر تو گھر کے باہر ہوگا، جب سفر پورا کر کے گھر آئے گا تو وہ گھر کے اندر ہو جائے گا۔ تو جب وہ یہاں آئے گا تو 2 دن 4 دن 6 دن رکے تب بھی وہ پوری ہی نماز پڑھے گا، کیونکہ پہلا اصول یہ کہ اپنے گھر میں مسافر کوئی نہیں کہلاتا، یہ اس کا گھر ہے، واپس آیا 2 دن رکے گا تب بھی پوری پڑھے گا، اور جب وہ کام پہ جائے گا وہاں بھی پوری پڑے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مہینے 2 مہینے 6 مہینے لانگ ٹائم کے لیے رکا ہے، اور لانگ ٹائم تک پھر کوئی ایسا مسافر نہیں ہوتا۔ ایک اپواد والا کیس ہو سکتا ہے کہ کوئی کچھ دن رکے 8 دن، اگلا سفر کر لے 10 دن رکے اگلا سفر کر دے، اور اس طرح گھومتا رہے، کہیں پہ بھی 14-15 دن نہ رکے، مہینہ بھر نہ رکے۔ وہ ایک صورت ہو سکتی ہے، کسی کے پوری دنیا گھوم لے سال بھر بھی اور مسافر ہی رہے۔ لیکن جنرلی جو آپ کا سوال ہے اس میں یہی ہے کہ دونوں جگہ پہ آپ مسافر نہیں ہوں گے، نہ اپنے گھر میں نہ اپنے کام کی جگہ پر، تو مکمل نماز آپ کو دونوں جگہ پڑھنی ہوگی۔ یامین خان ہے سوال ان کا یہ ہے کہ سارے انبیاء علیہ السلام مسلمان تھے اور اسلام پر تھے، کیا یہ کہنا کہ اسلام تو حضور علیہ السلام کے ساتھ آیا ہے تو پہلے نبی اسلام پر نہیں تھے، ورنہ پہلے کے نبی کی جو امت بچی ہے وہ مسلمان کیوں نہیں؟ ایسا کہنا کیسا؟ ڈیٹیل میں جواب دیں۔ یہ خیال رکھنا کہ جو پچھلے نبی گزرے ہیں وہ مسلمان نہیں تھے، یہ تو پھر عقیدہ کفر ہے، یعنی کوئی ایسا ہو کہ وہ نبی ہو اور مسلمان نہ ہو، یہ نہ تو عقیدہ شریعت کا ہے اور نہ ہی عقیدہ مسلمانوں کا ہے۔ تو کسی کے اگر یہ خیال ہے، اور موجودہ دور میں لوگ اسی لیے تو لوگ زیادہ زور عمل پہ دیتے ہیں، کیونکہ عقیدے کیا ہونا چاہیے وہ تو ان کو پتہ ہی نہیں، اور آج کل کے جاہل انفلوئنسر وہ پتہ بھی نہیں لگنے دیتے، وہ تو یہی کہتے ہیں کہ اس کو برا مت کہو اس کو برا نہ۔ کسی کا عقیدہ اتنا خراب ہے کہ وہ پچھلے نبیوں کو مسلمان نہیں جان رہا اپنے خیال میں، سوچو وہ سجدے میں بھی پڑا رہے گا تو کیا ہی مسلمان بنے گا، کہ اس پہ پہلے عقیدہ انبیاء کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، خدا کے بارے میں، برزخ کے بارے میں، یہ سب سیکھنا اس پہ فرض اور ضروری تھا کہ وہ ان کو جانتا، اس کے بارے میں میرا کیا بلیف ہونا چاہیے وہ جانتا۔ جب اس کے بارے میں اس کا نظریہ اور عقیدہ ہی کمزور ہے، پھر اس کی کیا ہی وہ مسلمان اور کیا ہی اس کا نماز اور روزے۔ تو انبیاء جتنے بھی ہیں سارے نبی وہ مسلمان ہی ہیں، کوئی ایسا نبی نہیں ہوتا مسلمان نہیں ہے۔ یہ کہنا کہ اسلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آیا، یہ بھی علم سے جہالت والی بات ہے، علماء نے اس کا جواب کئی مرتبہ دے دیا۔ اس کے لیے 2 باتیں آپ یاد رکھیں، سب سے پہلے تو قرآن آخری کتاب ہے، یہ ایمان ہے، اور یہ نبی آخری نبی ہے، یہ ایمان ہے۔ اب جب کسی چیز کے ساتھ آخری ہوتا ہے تو وہ شروعات تو ہو ہی نہیں سکتی نا، کہ اسلام یہاں سے شروع ہوا ہے۔ اگر اسلام یہاں سے شروع ہوتا تو قرآن پہلی کتاب ہونی چاہیے تھی، آخری نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اگر اسلام یہاں سے شروع ہوتا نبی پاک کے زمانے سے تو یہ نبی پہلے نبی ہونے چاہیے تھے، آخری نہیں ہونے چاہیے تھے۔ تو قرآن کو آخری کتاب کہنا، نبی کو آخری کتاب کہنا، یہ بتاتا ہے کہ یہ شریعت کی ابتدا نہیں ہے، یہ انتہا ہو گئی ہے، اب یہ لاسٹ ہے، اور آخری کا مطلب یہ ہے کہ ان سے پہلے آ چکے ہیں۔ قرآن پاک کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام، کتنے انبیاء کے قصے ہیں، تو کیا اسلام وہ پہلے نہیں تھا؟ ظاہر سی بات ہے کہ سارے مسلمان تھے، اسلام تو تھا، یہ تو آخری شریعت اور آخری کتاب آئی ہے۔ اور کتنا واضح مسئلہ ہے کہ لوگ کہتے بھی ہیں کہ قرآن آخری کتاب ہے، پھر بھی کہتے ہیں اسلام 1400 سال پہلے آیا۔ اگر اسلام 1400 سال پہلے آتا تو یہ آخری کا لفظ کیا کر رہا ہے اس کتاب کے ساتھ؟ یہ تو پہلی کتاب ہونی چاہیے تھی۔ تو آخری کتاب ہونا یہ درشا رہا ہے کہ یہ آخری ہے، اور اس سے پہلے کتابیں آ چکی ہیں، اور وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اور یہ آخری نبی ہیں، یہ چیز بتا رہی ہے کہ اس سے پہلے بھی نبی آ چکے ہیں، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب پہلے نبی آئے، ان کی جو کتابیں جو صحیفے ان پہ آئی ہیں، ان کے جو احکامات تھے وہ ہم سے ڈیفرنٹ تھے، بس اتنا فرق ہے کہ اس دور میں ان کے زمانے میں ان کے مسئلے مسائل شریعت اور ان کے احکام جدا تھے، ہمارے جدا ہیں۔ شریعت کے اندر احکام یعنی قانون میں فرق ہے، ان کا قانون کچھ اور تھا، ہمارا قانون کچھ اور ہے۔ خدا سب کا وہ ایک ہی ہے، اور وہی ہے تمام انبیاء کا، اور وہی خدا کے جس نے تمام انبیاء کو بھیجا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ اور مذہب بھی سب کا اسلام تھا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ قانون سب کے الگ الگ تھے، شریعت کے مسائل۔ جب نماز آپ کے نبی کے وقت میں فرض ہوئی ہے آپ پر، تو کیا نماز کے مسائل آپ کو پچھلے انبیاء کی
ज़माने में मिल जाएंगी یا کتابوں میں مل جائیں گی تو احمقانہ بات ہے کہ جب نماز ہوئی ہے اس آخری شریعت میں فرض تو نماز کے تمام مسائل، وضو کے مسائل، غسل کے مسائل تو یہاں ملیں گے نا. تو جو چیزیں ہمارے وقت میں آئی ہیں، جو قانون بنے، اس کے مسائل یہاں ملیں گے، پیچھے نہیں ملیں گے. پیچھے ان کے زمانے کے حساب سے ملتے ہوں گے کہ وہ کیسے اللہ کا ذکر کرتے تھے، کیسے اللہ کو ایک مانتے تھے. تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ مسلمان نہیں تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے. تو نماز تو فرض ہی نہیں تھی اس ٹائم پہ، تو کیسے پڑھیں گے؟ نماز تو ہوئی فرض یہاں پہ، تو پیچھے والے کیسے نماز پڑھیں گے؟ تو جیسے جیسے چیزیں فرض ہوتی رہیں، وہ زکوٰۃ ہو، رمضان کے روزے ہوں، نماز ہو، یا حرام حلال کے مسائل ہوں، وہ جیسے جیسے جس شریعت کے اندر چینج ہوئے، کنورٹ ہوئے، آخری میں آ کے جو فائنل بنا وہ قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام ہوئے کہ اب اس کے بعد اور کچھ چینج ہو کے نئی شریعت یا نئی کوئی کتاب یا نئی کوئی احکام نہیں آئیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اینڈ ہے، یہ سٹارٹنگ نہیں ہے، یہ اینڈنگ پوائنٹ ہے. تو جس کا نظریہ یہ ہے کہ پچھلے انبیاء معاذ اللہ نہیں تھے مسلمان، وہ ایسے شخص کو پہلے تو توبہ کرا کے تجدید ایمان، تجدید نکاح کرائے اور اس کو اصلاح بھی کرے، اس کو سکھائے بھی، بتائے بھی. ہو سکتا ہے کہ جاہلوں کے بیچ میں ہو یہ اس طریقے کے معاملات سوشل میڈیا پہ سن کے بھی لوگوں کے اندر آ جاتے ہیں، کسی الٹے سیدھے بندے کو سن لیتے ہیں تو اس کے اندر بھی یہ چیز دماغ میں گھر کر جاتی ہے کہ شاید پچھلے نبی نہیں ہے. اس لیے علماء کہتے ہیں نا کہ آلتو فالتو لوگوں کو نہیں سننا چاہیے. اس کی وجہ یہی ہے نہ سننے کی کہ آپ اگر کسی ایسے کو بھی سن لینا کہ جو لا دین شخص ہے، کہ جس کا کوئی مذہب نہیں ہے، کسی مذہب کو نہیں مانتا، وہ بھی آپ کے دماغ میں ایسی زہریلی باتیں ڈال دے گا آپ کے خدا کے بارے میں، نبی کے بارے میں. اور وہ مسلمان بھی جو خدا سے محبت، نبی سے محبت کا دعویٰ کر رہا ہے، اس کی باتوں کو سننے بھی جاتا ہے. یہ کمال کی بات دیکھو جائے، حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا نا کہ جیسے وہ دجال کو دیکھنے جائیں گے کہ دیکھیں ہم بھی کیا ہے، ہم تو بہکنے والے نہیں ہیں، پھر وہ انہی میں سے بہکیں گے. وہی صورتحال ہے کہ لوگ سب کو سننے پہ زیادہ بلیو کرتے ہیں کہ چلو سنتے ہیں وہ کیا کہہ رہا ہے. جو آپ کی شریعت کے اگینسٹ بات کر رہا ہے، آپ کا دل کرتا ہے کہ اس کو سنو. ایسے فتنوں کو، چاہے وہ کسی بھی فارم میں ہو آپ کے سامنے، اس کا لباس کیسا ہی ہو، اگر آپ کو لگتا ہے کہ بھائی بہک جائیں گے، ظاہر ہے کہ لوگ بہکتے ہیں اور نتیجہ بہکنے کا ہی ہے. ورنہ جتنے اہل سنت سے نکل کے کسی دوسرے مذہب میں گئے، وہ کوئی نیند سے اٹھ کے تھوڑی نہ صبح چلے گئے اچانک سے کہ بھئی آنکھ کھلی اور انہوں نے سوچا دین چھوڑ دیتے ہیں، یا آنکھ کھلی انہوں نے چھوڑا مسلک چھوڑ دیتے ہیں، اہل سنت کا دامن چھوڑ دیتے ہیں. وہ کیسے چھوٹے؟ وہ سن کر چھوٹے ہیں. تو جتنے بھی کنورٹ ہو کے گئے ہیں نا دوسرے میں، اہل سنت سے نکل کے، چاہے وہ کسی بھی باطل فرقے میں گئے ہوں، چاہے قادیانی بنے ہوں، یا دیاونا بنے ہوں، یا وہابی بنے ہوں، اہل حدیث بنے ہوں، جو بھی بنے ہوں، ان کا فنڈامنٹل اور روٹ جو ہے ان کا بیسک پہلے اہل سنت ہی تھا. تو ان کے نکل کے جانے کی وجہ کیا بنی؟ وہ صرف بیان بنی. تو اس سے غور کرنا چاہیے کہ کیوں اہل سنت کے علماء کہتے ہیں کہ بد مذہب کا بیان سننا یا ان کی کتابیں یا تحریریں پڑھنا غیر عالم کے لیے وہ جائز نہیں. اس کی کیا وجہ؟ اس کی یہی وجہ ہے کہ جو لوگ بن گئے وہ بیان سن کے ہی بنے ہیں، یہ نیند سے اٹھ کے صبح خود بخود نہیں بنے. ایک سوال یہ ہے، گھر کی چھت کی ٹنکی پہ کئی دفعہ بچے ہاتھ ڈال دیتے ہیں تو پانی غسل جنابت اور وضو ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اگر ٹنکی کے اوپر اگر کوئی ایسا شخص ہاتھ ڈال دے گا نا جس پہ وضو غسل فرض ہوتا ہے تو اس پانی سے وضو غسل نہیں ہو سکتا. لیکن اگر بچے اتنے چھوٹے نابالغ ہیں کہ جن پہ وضو غسل فرض نہیں ہے اور ہاتھ میں کوئی ظاہری نجاست بھی نہیں ہے تو وضو غسل ہو جائے گا. لیکن اگر ایسے ہیں کہ وہ بالغ ہیں، ان پہ وضو فرض ہے اور ہاتھ ڈال دیا بنا دھلا، تو پھر اس صورت میں اس سے وضو غسل نہیں ہو سکتا. پھر تو ٹنکی مطلب سمرسیبل چلا کے ٹنکی کے اندر پانی بھرو اور باہر پانی کو ابلنے دو. جب پانی ٹنکی سے باہر نکل کے گرنے لگے تو وہ سارا پاک ہو جائے گا. اور اگر ایسا ہے کہ آپ نے ساری ٹنکی کا پانی خالی کر دیا تب تو ٹھیک ہے، پھر اس میں نیا پانی بھر سکتے ہو، تو کوئی دقت والی بات نہیں. ایک سوال یہ ہے کہ اگر کسی نے فرض رمضان کے روزے کی حالت میں بری چیز دیکھی تو کیا اس کے روزے کا کیا حکم ہے؟ کوئی بری چیز دیکھی تو اس سے روزہ ٹوٹے گا نہیں کسی بری چیز دیکھنے سے. بس یہ کہ رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، بری چیزیں دیکھنے سے بچنا چاہیے. باقی روزہ اس سے ٹوٹ جائے ایسا نہیں ہوتا جب تک بندہ پریکٹیکلی روزہ نہ توڑے کچھ کھا پی کر. سوسائڈ کرنا ایک بڑا گناہ ہے کہ کوئی ایسی صورت ہے جس میں سوسائڈ جائز ہو اور جہنم میں بھی نہ جائے؟ کوئی آسان طریقہ بنا درد کے سوسائڈ کرنے کا پوچھ رہا ہوں. اوکے، یعنی آپ تو مجھ سے یہ سوال ایسے کر رہے ہیں جیسے میں نے کتنوں کو مار دیا ہو یا کتنوں کو طریقے بتا دیے ہوں اور ایک میں سائیکو کلر رہ چکا ہوں اپنے زمانے کا کہ میں طریقے بتاتا ہوں لوگوں کو سوسائڈ کرنے کے کیسے طریقے ہیں. یوٹیوب سے چینل تو بند ہوگا الگ،
اور بین لگے گا چینل پہ وہ الگ. طریقے تو ایسے معلوم کر رہے ہو آپ جیسے اچار ڈالنے کی ریسیپی ہوگی, کوئی ایسے طریقہ بتاؤ گے جس سے جلدی سے اچار ڈل جائے. اور پتہ نہیں مجھ سے کیوں سوال آپ یہ کر رہے ہو کہ بھائی سوسائڈ کرنے کا طریقہ کیا ہے. کرنا ہی کیوں ہے, پہلی بات تو یہ ہے, اگر شہوت کا مسئلہ ہے تو نکاح کر لینا چاہیے. کمانے کا مسئلہ ہے تو کام شروع کر دینا چاہیے. پڑھائی میں دل نہیں لگ رہا اس وجہ سے پریشان ہو, لات مار دو, پڑھائی کو چھوڑو, کوئی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر اتنا ہی مطلب پڑھائی سے بندہ بے چین ہوتا ہے, کبھی کبھی ہوتا ہے کہ اس کو جو ہے نا کچھ ایسے ہائی پروفائل کورسز میں بندے کا ایڈمیشن کرا دیا جاتا ہے کہ بندہ بن نہیں سکتا, پریشان ہے, مجبور ہے, سوسائڈ کرنے پہ مجبور ہے. اس کو بننا انجینئر ہی ہے کیونکہ گھر والوں کا دباؤ ہے. تو بھائی ایسی پڑھائی کس کام کی جس کے اندر بندہ پریشان ہو جائے. باقی یہ کہ زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ایک نعمت ہے, اس کو اس طریقے سے ناشکرانے کے طور پہ سوسائڈ کر لینا, جان لینا نہیں کرنا چاہیے. مسلمان جو ہے وہ اتنا کمزور اور بزدل نہیں ہونا چاہیے کہ بندہ حالات اور ہمت سے ہار جائے, ہمت ہار جائے حالات کے آگے. اور اگر کوئی بات ہے, کوئی ایسا معاملہ ہے تو وہ پرسنل ڈسکس کرنا چاہیے آپ کو اپنے گھر والوں سے, فیملی سے, یا جو اس کا حل بتا سکے اس سے. لیکن ڈسکس کرنے سے, یہ بات کرنے سے بات بنتی ہے. سوسائڈ کی چیز کا حل نہیں ہے کہ بندہ سوسائڈ کر لے. تو پریشانی کا حل نکل سکتا ہے تو ایک دفعہ رابطہ کریں علماء سے. اگر کوئی شرعی مسائل ہے, والدین سے بات کریں اگر کوئی ایسا معاملہ ہے, پیچیدہ معاملہ ہے. والدین اگر نہیں سنتے پھر بھی وہ فورس کرتے ہیں, پھر بھی سوسائڈ کا مسئلہ آتا ہے. گھر میں کوئی رشتہ دار, ریلیٹیو ایسا سمجھدار ہوگا پورے خاندان کے اندر کہ ان سے بات کریں. نہیں تو پھر جیسا آپ کا دل ہو وہ کریں. مطلب سوسائڈ کے علاوہ کہ گھر والے نہیں سنتے آپ کے اور آپ کیا چاہتے ہیں تو وہ کام کریں کہ جو آپ چاہتے ہیں, جس سے سوسائڈ سے بچا جا سکے. باقی یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں, آپ کام کے اندر تھوڑا بزی رہیں. کام سے مراد یہ کہ خالی بیٹھیں گے تو دماغ کے اندر کچھ نہ کچھ وسوسے اور خیالات شیطان ڈالے گا آپ کو خودکشی کے کرنے کے اوپر, ٹھیک ہے. تو یہ چیزوں کی طرف دھیان ہی نہ لگائیں اور ایسے سوال بھی آئندہ نہ کریں. ڈسکس کریں, بات کریں, گھر والوں سے ہو یا اپنے قریبی جہاں آپ شہر میں رہتے ہوں وہاں کے علماء سے بات کریں. اگر کوئی مسئلہ ہے, کوئی بھی دقت ہے, وہ حل ہو جائے گی بات کرنے سے. ایک سوال یہ ہے کہ حسن علی قادری بھیونڈی سے, پمپل پھوٹنے سے جو پانی نکلتا ہے اس سے کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں, اور کیا وہ پانی پاک ہوتا ہے یا نہیں. پمپلس کے اندر سے جو مواد نکلتا ہے تو وہ ناپاک ہی ہوگا اگر وہ اتنا ہے کہ وہ بہنے کی صلاحیت رکھتا ہے کہ اس کو پھوڑا اور وہ نکل کے بہہ گیا تو وضو توڑ دے گا اور وہ ناپاک بھی ہے. اور ایک صورت وہ ہوتی ہے کہ وہ کیل کی شکل میں ہوتا ہے, جسے کیل محاسے بولتے ہیں, کہ وہ بہنے کی صلاحیت نہیں رکھتا, پھوڑنے پر ایک سالڈ ٹائپ, مطلب بہت زیادہ سالڈ نہیں ہوتی لیکن سالڈ ٹائپ کچھ ایسا بنی ہوئی پیلی سی چیز نکلتی ہے جو بہتی نہیں ہے لیکن دانے کی شکل میں ہوتی ہے. تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا, ناپاک تو وہ بھی ہے. یعنی وضو نہیں ٹوٹے گا کیونکہ وہ چہرے پہ بہتی نہیں ہے. لیکن اگر پمپل سے خون نکل رہا ہے یا پمپل پھوڑ دیا وہ پانی نکل رہا ہے, اگر وہ بہا تو وضو ٹوٹ جائے گا. دوسری چیز یہ ہو سکتی ہے کہ آپ نے اس کو بہنے نہیں دیا, آپ کوٹن سے صاف کر لیا, کپڑے سے صاف کر لیا, دوبارہ نکلا, دوبارہ اس کو بہنے نہیں دیا, صاف کر لیا. تو اگر آپ نے اتنی بار صاف کر لیا نا کہ آپ صاف نہیں کرتے تو بھی بہہ جاتا, تب بھی وضو ٹوٹ جائے گا. چل تجھے بھی بخشوا دوں, تیری باری آ گئی.